خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نظیم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی کے بعد۔ ناظرین، سب سے پہلے تو نیشنل ٹی وی کی جانب سے معذرت کہ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ تاخیر ہمیں ہو گئی دوبارہ ویڈیوز بنانے میں اور آپ کو آگاہ کرنے میں۔ کچھ ٹیکنیکل جو ہے وہ ہماری مجبوریاں تھیں اور ابھی شاید تھوڑا اور وقت لگے، لیکن حالات دنیا کے جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں وقتاً فوقتاً، ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے۔ اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جو مذہبی ہوں یا روایتی ہوں، جو ہماری روایات بہت لمبی چلتی آ رہی ہیں، جو ہماری توہم پرستیاں بہت جو ہے وہ لمبی چلتی آ رہی ہیں، جن کو شاید ہزاروں سال کہیں تو غلط نہیں ہوگا یا سینکڑوں سال کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہر کلچر کی علیحدہ روایات ہیں، ہر تاریخ نے اپنا جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور دنیا جس طریقے سے جتنی تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہے، ہم لوگ حیران پریشان ہیں۔ دو تین چیزیں حال ہی میں ہوئی ہیں بہت ہی زیادہ، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کہہ دیں کہ دنیا کی انسانی تاریخ میں پیش رفت تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے علاوہ، اس ارتھ کے علاوہ، زمین کے علاوہ ایک دوسرے سیارے یعنی کہ مارس پہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ چاند پہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں اور بعض کہہ رہے ہیں مارس پہ پانی یعنی کہ مل گیا ہے، H2O پراپر، یعنی کہ دو جو یعنی کہ اس کے جو بھی آپ مالیکیولز کہہ لیں یا جس طرح سے بھی آپ کہہ لیں پراپر، یعنی کہ انسانی زندگی کا وہاں پر رہنا سہنے کے بارے میں جو ہے وہ اب گفتگو کی جا رہی ہے کہ شاید وہاں پر بھی انسانی زندگی جو ہے وہ قائم کی جا سکے۔ ایلن مسک جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2026 کے اندر وہ اپنا ایک پورا پروگرام جو ہے وہاں پر بھیجیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، جس کے بارے میں ہم نے نیشنل ٹی وی پہ آپ کو ایک دفعہ پہلے ویڈیو بھی بنی ہماری پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ گئی تھی خلا میں۔ تو ابھی تک دنیا میں سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، جب سے سائنس سٹارٹ ہوئی ہے، سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، جس کو اب خلا میں بھیجا گیا ہے، جو کہ یہ بتائے گا بیسیکلی کہ آپ کا پاسٹ کس طرح رہا، یعنی کہ ہماری وہی روایات اور جو کلچر جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس کے اوپر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، بیلیف رکھتے ہیں، اس کی حقیقتوں کو آشکار کرے گا اور ہمیں روشناس کرائے گا کہ بیسیکلی یہ ارتھ جو تھی یہ جب بنی کئی لاکھ سال پہلے تو اس وقت یہ کیسی تھی اور یہاں پر کس طرح سے یعنی کہ جدت آئی۔ ابھی تک تو یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 4 سے 5 مہینے کے اندر شاید وہ اپنی پہلی تصویر جو ہے وہ بھیجے گا، یا بلیک ہول سے متعلق وہ بتائے گا کہ اس میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے، وہ تو آنے والے وقت بتائے گا۔ دوسری پیش رفت یہ ہوئی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ اپنا ایک آرٹیفیشل سورج بنا لیا ہے۔ اچھا، اب اس آرٹیفیشل سورج سے کیا ہوگا؟ اس آرٹیفیشل سورج سے یہ انہوں نے کیا کہ وہ رات کے ٹائم اس کو چڑھا دیتے ہیں اور روشنی ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ سورج ہے، جو کہ اصل سورج ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کی جو ہے وہ پاور رکھی گئی ہے اور وہ کامیاب تجربہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ آیا ہم لوگ ہزاروں سالوں سے، چلے میں لاکھوں نہیں کہتا، ویسے تو انسانی تاریخ کے جو اب سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو وہ مل رہے ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کی تمام جو ریسرچ ہوئی ہے وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان تو لاکھوں سال پرانا ہے، لیکن ہمارے پاس جو تاریخ ملتی ہے ہمیں وہ ہزاروں سال پرانی ملتی ہے۔ البتہ لاکھوں سال پہلے اگر انسان موجود بھی تھا تو وہ کس حالت میں تھا یہ ابھی تک نہیں ہم لوگ ثابت کر سکے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ لاکھوں سالوں سے کہ سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، آسمان ایک ہے، تو ہم اس سے ٹکرا نہیں سکتے، اور پھر ہمارے ساتھ اس کی بہت سی دوسری قسم کے بیلیف اور ایفیلیشنز بھی ہیں۔ تو اب اگر ایک نیا سورج بنایا گیا ہے اور اس کی پاور اور ہیٹ جو ہے وہ بھی اصل سورج سے کئی گنا زیادہ رکھی گئی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو گیا ہے، تو یہ بھی بہت سے بلیف سسٹمز کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اب تیسری اور اہم بات جس کے اوپر ہم تمام ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر انہوں نے ایک ڈیوڈ نامی شخص کے، جو کہ 57 سال کا شخص تھا، مرنے لگا، اس کو ہارٹ کا پرابلم تھا، تو اس کے جو جسم ہے اس کے اندر سور کے، خنزیر کے جو دل ہے اس کا ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا اور وہ کامیاب تجربہ ثابت ہوا ہے کہ اب انسانوں میں
پہلے ہم نے دیکھا ہے مختلف جانوروں کی چیزیں لگتی ہیں، بندر کا جو دل تھا یا اس حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ بھی اس کے اوپر بھی کافی عرصے سے جو ہے وہ ریسرچ چل رہی تھی، لیکن اب سور کا جو دل ہے وہ لگایا گیا ہے اور وہ کامیاب تجربہ جو ہے ہو چکا ہے، اور وہ بندہ اب تک جو ہے وہ صحت یاب ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سور کا جو دل تھا اس کو پہلے نکالا گیا آپریشن سے پہلے، کافی گھنٹے پہلے، اور اس کے اندر 10 قسم کی جو جنیاتی تبدیلیاں ہیں وہ کی گئی ہیں اور اس کے بعد وہ لگایا گیا۔ اب اس کے اوپر ایک نئی بحث جو ہے وہ بھی چھڑ گئی ہے۔ میرے سامنے کچھ جو ہے وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر معاملات گرم ہیں، اس پہ ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ کہ اس ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے دنیا تو بہت جو ہے وہ خوش ہے، لیکن بہت سے طبقات جو ہے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک اچھی بات آپ مانیں یا بری مانیں، مجھے اس کا نہیں سمجھ میں آتا، چونکہ یہ اسلام سے ریلیٹ کر دیتے ہیں بعض لوگ، تو پھر معاملات ہمارے لیے بھی تھوڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھیں گے، صرف آپ کو جو حقائق ہیں وہ بتائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جی ایک پاکستانی ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر بھی شامل تھے اس پورے پروسیس کے اندر، اور یہ پاکستان کی کامیابی بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ بہت سے چینلز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی کامیابی ہے یا پاکستانیوں کی بیسیکلی کامیابی ہے کہ ہمارے ایک ڈاکٹر ایک اتنے بڑے ہسٹورک ایونٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ اس کا حصہ تھے۔ تو اب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سور ہے وہ بیسیکلی انسان ہی کی طرح اس کے جو اعضاء ہیں وہ بڑھتے ہیں اور وہ اس سے قریب تر ان کے سائز ہوتے ہیں۔ اچھا، اب طبعی 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو طبعی لوگ ہیں، ایک ہیں ہیومن رائٹس والے اور یا اینیمل رائٹس والے آپ ان کو کہہ لیں، اور تیسرے ہیں مذہبی طبقے والے۔ تو طبعی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ بھائی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ انسان کی لائف کو آپ تھوڑا سا ڈینجر میں ڈال دیتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے پھر جو میڈیسنز ہیں وہ بھی چینج کرنی پڑتی ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا پہلے چیزوں کے اوپر جو ہے یا دوسرے جانور جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پہلے اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو ہے وہ تجربہ ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 1984 میں کیلیفورنیا کے ڈاکٹروں نے ایک چھوٹی بچی میں جو ہے وہ لنگور کا دل لگایا تھا، مگر وہ 21 دن بعد ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ تو مقصد کہنے کا یہ بھی ہے اس میں کہ 1984 یعنی کہ وہ تقریباً 50 سال یا 60 70 80 سال سے ڈاکٹرز جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اب جا کے ان کا یہ کامیاب تجربہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ مصنوعی دل لگایا ہے۔ اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ 57 سالہ شخص جو ڈیوڈ ہے وہ اب تک صحت یاب ہے، تندرست ہے، اور آخری حربے کے طور پہ یہ لگایا گیا ہے کہ اگر یہ نہ لگاتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مر جاتا، بچنے کے چانسز نہیں تھے، تو ہم نے جو ہے یہ لگایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ جانوروں کے حقوق والے لوگ ہیں، اینیمل رائٹس والے جس کو آپ کہتے ہیں، آپ ایکٹیوسٹ کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت خطرناک کام ہے، آپ تو جنیاتی تبدیلیاں جب کرتے ہیں تو سور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ بعض لوگ تو سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح نہ کریں، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہی رہیں گے۔ اب یہ جانوروں کی ایک تنظیم ہے، پیپل فار ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز، پیٹا کے نام سے یہ تنظیم ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ بڑا اس کے خلاف کھل کے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ جو ہے کمپین بھی کیا، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ غیر ضروری طور کے اوپر جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے کہ آپ کسی بھی جانور کو ختم کر رہے ہیں یا اس کی افزائش اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو چیر پار کر کے جو ہے وہ انسانوں میں لگانا۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ بیسیکلی ان لوگوں نے جانوروں کو جو ہے وہ اوزاروں کی دکان سمجھ لیا ہے کہ آپ جائیں گے اس کا چیر کاٹیں گے اور کچھ بھی آپ کو چاہیے تو آپ نکال لیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اینیمل رائٹس والے جناب بہت بول رہے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے مذہب کا۔ اچھا، مذہب والے طبقوں کے اندر مجھے ایک بڑی اچھی بات نظر آئی کہ میں ایک BBC کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مذہب جو بیسیکلی 2 بڑے مذاہب ہیں ان میں سور کو لے کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ سینسٹیو ہیں، ایک اسلام ہے، ایک یہودیت ہے۔ تو دونوں کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، میرے سامنے موجود ہے کہ دونوں کے بارے میں انہوں نے یہ جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور لوگوں کی اس سے اگر بھلائی ہو رہی ہے تو اس کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے درست مانا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہودی مذہبی قانون میں سوروں کی پرورش اور انہیں کھانے پر پابندی ہے، مگر لندن کے ایک سینئر رابی ڈاکٹر موشے فریڈمین کا کہنا ہے کہ سور سے دل کا حصول یہودی ضوابط خوراک کے کسی بھی طرح خلاف ورزی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کھانے میں یا اس کے استعمال میں اس طریقے سے ہماری جو ہے وہ منع ہے ہمارے مذہب میں یہودیت کے۔ تو اگر اس سے کوئی جو ہے وہ انسانی جان بچائی جاتی ہے تو وہ
ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہودی قانون میں بنیادی اہمیت انسانی جان بچانے کی ہے۔ اس کے لیے اگر جانور سے اعضاء کا حصول کسی انسان کو جینے کا بہترین امکان اور مستقبل میں بہترین معیار زندگی فراہم کر سکتا ہے تو کسی یہودی مریض پر کسی جانور سے عضو حاصل جو ہے وہ لازم ہے، یا کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، آپ اس کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح مسلمانوں کا ایک اسلام کا دوسرا سب سے سینسٹیو ایشو ہے، تو اس بارے میں مصر کے جو دارالفتاء والے ہیں ان سے یہ فتویٰ لیا گیا ہے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کسی عضو کی ناکامی مرض کے پھیلنے، یعنی کہ اگر مریض کی زندگی ختم ہونے، اس کے کسی عضو کی ناکامی، مرض کے پھیلنے اور شدید تر ہونے یا جسم کو شدید نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو تو سور کا دل جو ہے وہ انسان کو لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ حماقت نہیں ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ موانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ تو دو بڑے مذاہب یہودیت اور اسلام، دونوں میں سور کو لے کے بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں، لیکن دونوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے ایگری کیا کہ اگر انسان کی جان بچانی ہے تو آپ لگائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ دنیا اتنی تیزی سے جو قدرت کے قوانین ہے اس کے اندر اگر رد و بدل کرے گی تو پھر معاملات کہاں جا کر رکیں گے اس کا پتہ نہیں ہے۔ واللہ عالم، کیونکہ ہم اسلام کے اوپر بلیو کرتے ہیں، خدا پہ بلیو کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ جو لوگ جو ایتھسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، جو کہ نیچر کو مانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ نیچرل ہے، ان کے لیے تو خیر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو وہ ان کی اپنی ایک لائف ہے، ہم ان کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے ہیں۔ تبلیغ کرنے کا کام ہونا چاہیے سب کا، لیکن ہمارا فی الحال یہاں پر نہیں ہے۔ سو آئی تھنک یہ موجودہ ٹینیور چل رہا ہے، اور آگے بھی اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے دنیا کی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔